بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاكم المسلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تخفروا الله في ذمته رواه البخاری وكما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام دنیا میں بسنے والے انسانوں کے دماغوں میں تشویش ہے کہ یہ پوری کی پوری دنیا اس وقت بارود کے ڈھیر پہ ہے۔ ایسے مہلک ہتھیار ہیں، ایسے مہلک ہتھیار تیار کر لیے گئے ہیں کہ جن کے چند ایٹمز سے اس پوری دنیا کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ بھئی نیوکلیئر بمز اگر تمام بر اعظموں میں ایک ایک کر کے ڈال دیے جائیں تو ساری آبادی نیست و نابود نہ بھی ہو تب بھی وہ رہنے کے قابل نہیں بچیں گے۔ بھائی 1960 میں ہیروشیما کے اوپر بم گرائے گئے تھے، آج تک وہاں بچے صحت مند پیدا نہیں ہوتے۔ اب اندازہ لگائیے کہ تقریباً نصف صدی سے زائد گزر جانے کے باوجود حالات یہ ہیں۔ حالانکہ یہ سب انسپیکٹڈ نہیں ہے، غیر متوقع نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کو دور ملاحم کہا ہے، یعنی جنگوں کا دور، جب خون خرابہ چاروں طرف ہوگا۔ آپ دیکھ لیجیے اس وقت کی جو صورتحال ہے کہ تقریباً پوری دنیا ہی انوالو ہے، نظریات کے اعتبار سے یا مدد اور تعاون کے اعتبار سے یا اسلحہ سپلائی کے اعتبار سے یا ٹیکنالوجی کے اشتراک کے اعتبار سے پوری دنیا کہیں نہ کہیں مشترک ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا تذکرہ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی طاقتوں میں الجھا دیا ہے کہ تمہاری طاقتیں صرف تمہارا نقصان پہنچائیں گی، فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ جنگ ہے اپنی انا کی، جنگ ہے اپنے وقار کی، جنگ ہے اپنے وجود کی، جنگ ہے اپنی غنڈہ گردی کی، جنگ ہے اپنی سپرمیسی اور بالادستی کی، اور مسلسل اس کو پیراہن دیا جا رہا ہے یا اس کو رنگ دیا جا رہا ہے مذہبی۔ بس مطلب پوری دنیا کنفیوزڈ ہے، کہاں کھڑی ہو، کیا بولے، کس کے فیور میں رہے، کیا تبصرہ کرے۔ بھئی ہمارے اپنے ملک سے لے کر کے اور پوری دنیا کنفیوزڈ ہے، کیا کہیں کیا کریں۔ ابھی اور دعویٰ یہ ہے کہ مذہبی بنیادوں پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ابھی پرسوں ایک مضمون دیکھا کہ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، جیسے ہمارے یہاں حضرت مولانا کہا جاتا ہے کسی عالم کو یا شیخ کہا جاتا ہے، ایسے ہی ان کے یہاں ربی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے بڑے عالم کو ربی کہا جاتا ہے، قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، ربیون کثیر۔ تو
یہ جو درندہ ہے اسرائیل کا جو فرما روا ہے یہ اسی سے بیعت ہے، یعنی ان کی اپنی زبان میں اسی سے بیعت ہے، اس کی ہدایات کو فالو کرتا ہے۔ نام تھوڑا مشکل سا ہے، بہت غور سے نہیں دیکھا تو اس نے جب یہ پہلی بار ایک معمولی وزیر کی حیثیت سے اس سے ملاقات کرنے امریکہ گیا تھا، وہ نیو یارک میں رہتا ہے، وہاں گیا تھا، تو اس نے پیشگوئی کی تھی کہ تم اسرائیل کے وزیر اعظم بنو گے، اور وہ پچھلے کئی سالوں سے، 1.5 دہائی سے وہ باقاعدہ اسرائیل کا وزیر اعظم ہے۔ اسی نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ان قریب تمہارا مسیحا رونما ہونے والا ہے۔ مسیحا کس کو کہتے ہیں؟ میں ڈیٹیل میں بتلا چکا ہوں آپ کو۔ یہودی اپنا مسیحا دجال کو کہتے ہیں، یعنی اس نے یہ توقع اور امید دلا رکھی ہے کہ ان قریب دجال تمہاری مدد کے لیے آنے ہی والا ہے، تو اس لیے وہ مسلسل درندگی، اور ادھر جنگ بند ہونے یا سیز فائر کا ایک تماشا ہوا، اس نے ادھر لبنان کے اوپر بمباری تیز کر دی، غزہ کے اوپر بمباری تیز کر دی، یعنی تم برابر کوشش کرتے رہو، انسانی جانوں کا اتلاف کرتے رہو، ان قریب مسیحا نکل آئے گا۔ ادھر ایران میں بھی یہ عقیدہ زور پڑ رہا ہے کہ ان قریب مہدی نکلنے والے ہیں۔ ان کا مہدی بھی الگ ہے نا بھائی، میں نے تو پچھلے سال بتلایا تھا کہ حضرت مہدی کون ہے، جب ان کی عمر 40 سال ہو جائے گی تب وہ ظہور پذیر ہوں گے۔ ان کے یہاں مہدی پیدا ہو چکے ہیں، وہ غائب ہیں اور وہ نکلیں گے، وہ غار سر من رآ میں۔ تو یہ ریلیجیس ٹچ ہے یا مذہبی رنگ ہے اس جنگ کا۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے ہمارا اور آپ کا کہ ہمیں کس کی حمایت کرنا چاہیے۔ بھائی آپ کی محض حمایت سے کچھ نہیں ہونا ہے، دعا کر سکتے ہو تو کریں، اور دعا کرنا ہو تو خیر کی دعا کریں، اسلام کے غلبے کی دعا کریں۔ آپ کے سامنے بھی مختلف قسم کی رائے اور باتیں آ رہی ہوں گی، اگر آپ خاص طور سے پڑھنا جانتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے مختلف قسم کی رائے آ رہی ہوں گی۔ یہ بھی رائے ہے کہ یہ صرف نورا کشتی ہے، یہ ایک ہی ہے، یعنی ایران اور اسرائیل اور امریکہ یہ سب ایک ہی ہیں، یہ نورا کشتی ہے، یہاں تک آپ کو سننے کو ملے گا۔ تو اس میں مختلف گوشے اور مختلف پہلو ہیں، میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کیے دے رہا ہوں، رائے آپ قائم کیجئے، جو جی چاہے آپ کیجئے، میں آپ کی رائے تبدیل نہیں کرنا چاہتا ہوں نہ پھر، لیکن اس سلسلے کی میں وضاحت کر دینا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہوئے، اہل سنت والجماعت ہوتے ہوئے ایران کے پکش میں نہیں کھڑے ہیں، اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کی حمایت نہیں کر رہے ہیں، اس کی حمایت سے انکار کر رہے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مخالفت کر رہے ہوں گے، ان کے پاس جب اینگل آپ بدلیں گے تو چیزیں بدلیں گی۔ مثلا ہمارا بنیادی فرق ہے ان سے، وہ لوگ یہ بتلائیں گے کہ بنیادی طور پر عقائد میں ہمارے ان کے بیچ بڑا فرق ہے۔ مثلا ان کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ایک اتھارٹی ہے، اس کے بعد 12 امام ہیں، 12 اماموں کو بھی وہی سب کچھ اور وہی اختیارات حاصل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آپ نے آج تک نہیں سنا ہے، وہ آپ کی اپنی کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں حلال اور حرام کرنے کی کسی بھی چیز کی اتنی اتھارٹی ہے، اتنا ہی اختیار ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کو ہے اتنا ہی ان اماموں کو اختیار ہے۔ 12 اماموں کو مانتے ہیں، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اثنا عشری۔ اثنا عشرہ کے معنی آتے ہیں 12 کے، یعنی ان کا عقیدہ 12 اماموں کا ہے۔ اور ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے یہاں یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جو اثنا عشری شیعہ ہیں، یعنی جو 12 اماموں میں بلیو کرتے ہیں اور اس طرح بلیو کرتے ہیں، وہ مومن نہیں ہیں، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔
ان کا ذبح کیا ہوا جانور بھی حلال نہیں، اس لیے کہ یہ تو کھلا ہوا شرک ہے۔ جس طرح لوگ بتوں کو مانتے ہیں اسی طرح آپ نے کھڑے کر دی۔ بھائی انہیں نیک اور صالح، متقی اور پرہیزگار مانیں، آپ انہیں مجتہد مانیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے برابر اگر کوئی کسی کو قرار دیتا ہے تو آپ جانتے ہیں اگر نبی کو بھی اللہ کے برابر قرار دیں گے تو آپ بھی باہر ہو جائیں گے، ڈسکوالیفائی کر جائیں گے ایمانیات سے۔ تو بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ میں نے جو عقائد تھے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیے تھے کہ ان کے یہاں نماز کے دوران اتحیات کے بعد جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اوپر تبرہ اور ان کو برا بھلا اور گالی گلوچ کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مہدی جب نکلیں گے تو سب سے پہلے آ کر کے کیا کریں گے؟ حضور کے روضے کو کھودیں گے، وہاں سے حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال کر ایک ہرے بھرے درخت پر لا کر لٹکا کے اور اس کے بعد ان کو کوڑوں سے ماریں گے، سزا دیں گے، پھر ان کو جلائیں گے۔ یہ سارے عقائد ان کی اپنی مدون کتابوں کے اندر ہیں۔ تو جن لوگوں کی نگاہ ان عقائد پر، ان بنیادی مسائل پر ہے، وہ کھٹ سے اظہار بیزاری کر دیتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا اس سے تھوڑا سا نیچے ہٹ کر کے آپ اگر یہ کہیں کہ یہ ہماری پوری ملت کا، پوری امت کا ایک حصہ ہیں، تو یہاں پہ بھی آپ کو دقت ہو جائے گی۔ یہاں پر بھی ان کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ جس طرح ان کا جھگڑا اور نزاع امریکہ اور اسرائیل سے ہے، اسی طرح ان کا جھگڑا عرب کے تمام ممالک سے ہے، خلیج سے ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ خطہ ہمارے لیے قبلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہاں ہونے والا فرما روا، وہاں موجود حکام غلط ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سرزمین ہمارے لیے کل بھی مقدس تھی، آج بھی مقدس ہے اور آئندہ بھی مقدس رہے گی۔ آپ اس کی طرف منہ نہیں کریں گے، نماز نہیں ہوگی۔ وہاں کتنے ہی خراب لوگ پیدا ہو جائیں، لیکن آپ کو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، یہ یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی بولنے والوں سے محبت کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ احب العرب، میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، لیکن چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر عجیب طرح کی رائے ہیں، الگ الگ، سب جتنی بھی رائے ہیں سب کی اپنی بنیاد ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایران کا نزاع ہے کس سے؟ امریکہ سے ہے یا اسرائیل سے ہے؟ اسرائیل کے اوپر کتنے میزائل داغے گئے، امریکن بیسز کے اوپر کتنے داغے گئے، اس کے بعد عرب ممالک پر خلیج پر کتنے بم داغے گئے، آپ دیکھیں گے دو گنے ہوں گے۔ حالانکہ اس میں ایک مکاری اور بھی شامل ہے، ہم بتلا دیں آپ کو کہ بعض بیسز کے اوپر خود اسرائیل نے بم فائر کیے ہیں صرف اس لیے تاکہ یہ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں۔ خلیج عرب اور عربی ممالک، یہ اور ایران آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو جائیں اور ہم بیچ سے عزت کے ساتھ نکل جائیں اور پھر دونوں سے ہم بارود بیچیں، دونوں کو ہتھیار سپلائی کریں۔ یہ بھی تو اس کے لیے اسرائیل نے بھی اس طرح کے اقدامات کیے ہیں، لیکن اس ایران کا براہ راست تمام عرب ممالک سے اپنا ایک نزاع ہے۔ آپ اگر بہت پیچھے نہیں جائیں گے 1979 سے، حالانکہ اس وقت تو میرا بھی شعور 3 سال عمر رہی ہوگی، یہ اس وقت سے ایک مسئلہ ہے اس پورے خطے میں۔ دیکھیے یہ پورا جو خطہ ہے، خطہ عربی، یہ پوری دنیا کا دل ہے، یہ پوری دنیا کا دل ہے۔ دنیا کی 2 سب سے قیمتی چیزیں جو اکنامی کو مینٹین کرتی، کیا؟ پیٹرول اور سونا۔ آپ دیکھ لیجئے اسی خطے میں، اس خطے کے اوپر نگرانی کے لیے، جاسوسی کے لیے یا وہاں اپنی بیسز کنفرم رکھنے کے لیے یہ اسرائیل ناجائز پودا اگایا برطانیہ اور امریکہ نے، اور یہ انہی کی نگرانی میں یہاں موجود ہے۔ تو پورے عالم عرب کو اس کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور یہ اہل عرب، یہ جتنا عربی خطہ ہے یا
ایران عربی خطے میں نہیں آتا، عراق عربی میں آتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس پورے خطے کا اپنا ایک بلاک ہے، تو ایران چاہتا ہے کہ اس کی جو سربراہی ہے، اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ میرے نام سے جانی جائے، اور پورا جو عالم عرب ہے، سعودی عربیہ چاہتا ہے کہ چونکہ حرمین ہمارے پاس ہیں اور یہ پورا علاقہ اسلامی مملکتیں جو چھوٹی چھوٹی جتنی بھی ہیں پوری دنیا میں، وہ سب سعودی عربیہ کے زیر اثر ہوتی ہیں، آپ سمجھ لیجئے، تو وہ چاہتا ہے کہ ہمارا اثر و رسوخ رہے۔ اب اپنے اثر و رسوخ کے لیے الگ الگ طرح کی گندی پالیسیاں اختیار کی جاتی ہیں۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو بھی گنڈا بننا چاہتا ہے وہ کسی اپنے سینئر گنڈے کی پناہ لیتا ہے، تو وہی صورتحال وہاں اختیار کی گئی، وہاں یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ دینی حمیت کی بنیاد پر کوئی بلاک نہیں بنا ہے، اسلامی بنیادوں پر کوئی بلاک نہیں ہے، یہ اس طرح کی بدتمیزی ہے برابر۔ تو اس نے وہاں کا نقشہ بگاڑا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کے جو نظریات مختلف ہیں، ملت کے نظریات مختلف ہیں، جو کچھ سوشل میڈیا پر پروسا جا رہا ہے اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے کوئی ایران کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی ایران کے خلاف کھڑا ہے اور کوئی خاموش ہے۔ تو اس کی وجوہات میں عرض کر رہا تھا کہ جس کے سامنے جو چیز ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کی وہاں پہ صورتحال ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ ایران اور امریکہ کی، یہ اسرائیل کی جو جنگ ہے یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، تو یہ غلطی ہے آپ کی، یہ آپ کی غلطی ہے۔ یہ اپنے اپنے وقار اور اپنی اپنی شناخت اور پہچان کی یا اپنے اپنے سروائیول کی جنگ۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ایک لفظ بھی اس طرح کا۔ تو یہ اپنے اپنے وقار کی جنگ ہے، اس کے لیے بہت صاف ستھری بات ہے۔ دو مرتبہ شرائط رکھے جا چکے ہیں۔ کبھی جب جولائی میں اس طرح کی صورتحال پیش آئی تھی، شرائط کی بنیاد پر جنگ بند ہوئی تھی، اور ابھی بھی جو شرائط طے کیے گئے ہیں یا جو شرائط لانچ کیے گئے ہیں، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سامنے آئی ہیں، ان میں کہیں مسجد اقصیٰ کی باز آباد کاری یا مسجد اقصیٰ کی آزادی شامل ہے۔ وہاں موجود لاکھوں فلسطینیوں کے حقوق کا کوئی تذکرہ موجود ہے؟ وہاں ہونے والے مظالم پر اپنے نقصان کی تو بات کی گئی ہے کہ ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی چاہیے تب جنگ بند کریں، لیکن وہاں جو پچھلے 50 سال سے نسل کشی ہے اس پر ایک لفظ ہے کسی کا؟ آپ اس کو اسلامی جنگ کہنے سے پہلے، اسلامی نزاع کہنے سے پہلے ان چیزوں پر غور کیجئے۔ کوئی تذکرہ نہیں، کہیں بھی نہیں ہے غزہ، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا سارا دکھ اسی لیے، آپ اگر ایران کی حمایت کر رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ اس نے اس ظالم کو مارا ہے کہ جس نے بچوں سے بچپن چھینا ہے، ماؤں سے اس کی اولاد چھینی ہے، اور ملت کے کئی لاکھ افراد کو جاں بحق کیا ہے، نسل کشی کی ہے، جنوسائیڈ کیا ہے، آپ اس لیے، اور وہ کہیں بھی نہیں ہے میپ میں۔ بات سمجھ رہے؟ تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان کے سامنے یہ، اور جو لوگ ایران کی حمایت نہیں کر رہے ہیں ان کے سامنے ایک صورتحال اور بھی ہے۔ سیریا، اردن، لبنان، پچھلے 10 سالوں میں تقریباً 1.5 کروڑ اہل سنت والجماعت کا قتل کیا ہے ایران نے، آن ریکارڈ۔ آپ کی ہستی نہیں کہ آپ اس پر ایک لفظ بول سکیں یا کہہ سکیں، یہ اتنے مضبوط اعداد و شمار ہیں۔ تو جو لوگ اس پالے میں نہیں کھڑے ہیں یا حمایت نہیں کر رہے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس میں اگر اس طرح کی رائے آپ دیکھتے ہیں تو یہ سارے اعداد و شمار ان کے سامنے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر بالکل صاف ستھری بات چیت کرنی ہے، اور اگر اسرائیل اور امریکہ ایران پر اس لیے حملہ آور ہیں کہ یہ مسلمان ملک ہے، تو پھر ہم پالے میں کھڑے ہیں۔ یہ نظریات کی تبدیلی ہے، کان کھول کے سنیے۔ اگر ان کا حملہ اس بنیاد پر، اگر یہ ورچسو کی جنگ نہیں ہے، اگر یہ وقار کی جنگ نہیں ہے، اگر یہ ایگو اور پریسٹیج کا وار نہیں ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ
حالانکہ اس لیے نہیں ہے، آپ ثابت نہیں کر پائیں گے۔ تو پھر ہم وہاں کھڑے ہیں اور وہی عوام کا نظریہ ہے۔ آپ اس بنیاد پر اگر حمایت کرتے ہیں تو آپ کو اجر ملے گا، ہم یہ بتلا رہے ہیں آپ کو، اس لیے کہ پھر صورتحال بدلتی ہے۔ مثلا دارالعلوم دیوبند کا ایک بڑا پرانا فتویٰ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ محرم کا جلوس فلاں فلاں راستے سے نکلتا تھا، اب غیر مسلمین نے پابندی لگا دی ہے کہ یہاں سے یہ جلوس نہیں نکلے گا، اب مزاحمت کرنے والے بہت تھوڑے سے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، کیا ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں دارالعلوم دیوبند کا ایک نمائندہ ہوں، موقف آپ جانتے ہیں کہ جلوس کو ہم 0 درجے میں بھی ایڈمٹ نہیں کرتے کہ غیر اسلامی عمل ہے، یہ تو معلوم ہے آپ کو۔ اور پھر کسی جنازے کے جلوس بنانے کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب معلوم ہے کیا ہے؟ وہی جو جس نظریے کی میں بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے جواب دیا کہ اگر وہ اس راستے کو اس لیے روک رہے ہیں اور مزاحمت اس لیے ہے، جلوس کو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا جلوس ہے اور مسلمانوں کا پروگرام ہونے کی وجہ سے وہ اس کو روک رہے ہیں، تو آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ پھر یہ سامودائک نہیں، یہ ملت کی جنگ ہو جائے۔ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات چونکہ ان باریکیوں سے واقف نہیں ہیں، ہماری عوام، اسی لیے ہم نے اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی اس مضمون کو نہیں چھڑا، لیکن اب وہ مضمون جب ٹھنڈا ہو گیا تو کم از کم چیزیں آپ کے علم میں رہیں، میں بتلا دینا چاہتا ہوں۔ تو اگر وہ اس لیے حملہ آور ہے کہ یہ مسلمان ہے تو پھر ہم ساتھ میں کھڑے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دشمن کا دشمن ہمارا دوست ہوتا ہے۔ بھئی یہ ایک ہماری عام سی سوچ، کیا سب کی سوچ ہے کہ ہمارے دشمن کا دشمن، بھئی اسرائیل نے ہمارے ایک پوری نسل کو اس نے تباہ کیا ہے، بے گھر کیا ہے، اور اس وقت بھی جس طرح ان کو جیلوں میں ڈال کر کے جس طرح کا ظلم اور تعدی اور بربریت جاری ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ تو اگر اس کے اوپر کسی شخص نے، مثلا چائنا جو لامذہب ناستک ہے، اگر وہ حملہ آور ہوتا اسرائیل پر، تو آپ کہاں کھڑے ہوتے؟ آپ وہاں کھڑے ہوتے، اس لیے کہ آپ کے دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہے، یہ ضابطہ ہے۔ تو اس معنی کر اگر آپ حمایت کرتے ہیں، دل میں حمایت رکھتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن نظریات کی کل تفصیل یہ بہت گندی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ ایک ایئر بیس ہے طائف میں، طائف آپ کو معلوم ہے سب سے قریبی میقات ہے، کعبۃ اللہ کے گرد ایک گھیرا ہے، ایک سرکل ہے، اس کو میقات کہتے ہیں۔ اس کے اندر جب باہر والا کوئی جاتا ہے تو تلبیہ پڑھ کے احرام باندھ کے جاتا ہے۔ تو اس کے مختلف علاقے ہیں اس سرکل کے، اس میں سے ایک سرکل ہے طائف، جہاں حضور تشریف لے گئے تھے، بڑی مقدس جگہ ہے، بلکہ وہ لگتے ہی نہیں کہ عرب کا خطہ ہے۔ اس کا ٹمپریچر بہت نیچے ہوتا ہے، مکہ مکرمہ کا ٹمپریچر جب 45 ہوگا تو اس کا 5 اور 6 ہوتا ہے، 80 کلومیٹر کی صرف دوری ہے، اور پورے خطہ عربی کے اندر اکیلی وہ زمین ہے جو اپجاؤ ہے، جہاں ہر طرح کے پھل ہوتے ہیں، اتنے بڑے انگور ہوتے ہیں وہاں، اس لیے کہ امام الانبیاء کا خون گرا ہے اس دھرتی پر، آپ سمجھ رہے ہیں، تو وہ بابرکت تو ہو ہی جائے گی۔ وہاں کی ایئر بیس دے دی، اسٹریٹجی یہ ہے کہ اب وہاں سے جب اس بیس کے اوپر جب ایران حملہ آور ہوگا تو حرم کے اوپر سے گزرے گا، میزائلز جو ہیں وہ حرم کے اوپر سے گزریں گے، اب ان کو انٹرسیپٹ کیا جائے گا تو وہ ان کا ملبہ کہیں بھی گر سکتا ہے۔ پورے حرم کا علاقہ اس وقت تو آپ سمجھیے حجاج کرام تو تقریباً 25 کلومیٹر کے ایریے میں ہوتے ہیں، عرفات کے دامن سے لے کر کے اور ادھر مسجد عائشہ کے اور آگے تک، یعنی تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر کے ایریے میں حجاج کرام ہوتے ہیں۔ تو یہاں جب انٹرسیپٹ کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ کونٹلوں کا ملبہ وہیں گرے گا اور وہاں جانوں کا اتلاف ہوگا حجاج کرام کا، تو ایسے میں پوری دنیا کی حمایت کہاں چلی جائے گی؟ اس طرح کی گندے گیم جاری ہیں وہاں، دودھ کا دھلا کوئی نہیں ہے، سب کے سب
سب کے سب اپنی انا اور وقار کی جنگ میں ہیں، اپنی بالادستی اور سپرمیسی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتا ہوا کوئی نظر نہیں آئے۔ لیکن بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں الگ الگ طریقے سے آپ کی وضاحت کے لیے رکھ دی ہیں، تاکہ آپ کی اپنی جو صورتحال ہے، ذہنی جو صورتحال ہے، یا آپ کا جو اپنا اسٹینڈ اور موقف ہے وہ کلیئر رہے۔ بہرحال دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ ایمان کو سلامت رکھنے والی اور ایمان کو مضبوط کرنے والی جتنی بھی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ آپ کیجیے، چاہے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہو، یا پھر کسی مجاہد کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑے ہونے کی بات ہو۔ آپ اپنے ایمان کی سلامتی کی کوشش جاری رکھیے، اور آپ اپنی دعا کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلمے کو سربلند رکھیں، اور اس سربلندی کے لیے سنگھرش کرنے والوں، محنت کرنے والوں، جفاکشی کرنے والوں، سربکف گھومنے والوں اور جان دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمت اور حوصلہ عنایت فرمائے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دو ٹوک ارشاد پارہ نمبر 26 سورہ محمد سے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، چاہے دعا کے ذریعے ہو، چاہے حمایت کے ذریعے ہو، چاہے کوشش کے ذریعے ہو، اور چاہے تعاون کے ذریعے ہو، ینصرکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دیں گے، تم کو ثبات قدمی اور پامردی عنایت کریں گے، تمہارے ارادوں کو مستحکم اور تمہارے عزم کو بلند کر دیں گے۔ تو یہ کیا ارادہ، کیا نیت، کیا سوچ اور کیا نظریہ ہونا چاہیے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اور جو کچھ چل رہا ہے اس سلسلے میں جو لوگ حمایت کر رہے ہیں، جو لوگ حمایت نہیں کر رہے ہیں، جو لوگ خاموش ہیں اور جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں، ان سب کے جو بیسک نظریات ہیں، ان کا جو پریپیکش اور منظرنامہ ہے، پس منظر ہے، بنیاد ہے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عنایت فرمائے، اور دین کے لیے اپنی کوششوں کو اور اپنی قربانیاں دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔